عشق میں ہاری اس انائلیاس ایپیسوڈ 8۔ لیکن ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بہت چھوٹی بہت پیاری سی ریکویسٹ کہ جی پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا، اور اگر آپ کر چکے ہیں تو آپ بہت انتہائی اچھے بچے ہیں، تھینک یو۔ چلیں جی، امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اف، میں اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ مشال ڈھیروں شاپرز لے کر مطیبہ کے سامنے بیٹھی پرجوش انداز میں اسے ایک ایک چیز دکھا رہی تھی، جبکہ مطیبہ خاموش نظروں اور بے دلی سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے اس گھر میں پناہ لی تھی، وہ یہ سب تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہاں کی مالکن یا رعیت کی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کی خواہاں تو نہ تھی۔ اس کے احساسوں کا اس قدر بوجھ وہ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی صبح مجھے رعیت بھائی کی کال آئی کہ میری ریسیپشن کی تیاری آج ہی تمہیں ہی کرنی ہے، تو میرے تو سمجھو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اکیڈمی حمزہ کے حوالے کر کے میں تو بھاگم بھاگ بازاروں کی خاک چھاننے پہنچ گئی۔ اب منہ بند کر کے یہ سب رکھو اور کل پہن لینا۔ مشال ہمیشہ کی طرح اپنی ہی سنائے جا رہی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ مطیبہ یہ سب چیزیں دیکھ کر خاموش ہو چکی ہے۔ حسن کے کہنے پر ان کا ریسیپشن کل ہی دیا جا رہا تھا۔ ان کے مطابق اس سب کو اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہنا چاہیے تھا کہ کہیں شہاب کو کوئی وار کرنے کا موقع ہی نہ مل جائے۔ ایک مضبوط بندھن میں دنیا کے سامنے آتے ہی رعیت اور مطیبہ کے بارے میں کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکے گا۔ مطیبہ کو مجبوری میں یہ سب ماننا پڑ رہا تھا۔ آخر کو رعیت نے اس کی خاطر اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی۔ اگر شہاب کو اس کی اتنی اوپر تک اپروچ کا اندازہ نہ ہوتا تو وہ کب کا رعیت کو زیر کر کے مطیبہ کو وہاں سے اغوا کر چکا ہوتا، مگر رعیت کا اثر و رسوخ اسے باز رکھے ہوئے تھا۔ اور یہ سب وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ مطیبہ کے لیے۔ تو وہ کیسے اپنے محسن کو یہ سب نہ کرتی؟ اسے یہ سب ماننا تھا، چاہے مجبوری ہی میں صحیح۔ ابھی کچھ دیر میں بیوٹیشن آ کر تمہارا فیشل وغیرہ کر جائے گی، اور کل دوپہر میں وہ تمہیں تیار کرنے کے لیے آئے گی۔ میں بھی تب تک آ چکی ہوں گی، مشال نے اسے بتاتے ہوئے تسلی دی۔ یار، یہ سب سروسز لینا ضروری ہے کیا؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مطیبہ کو الجھن سی ہوئی۔ ارے، اپنے اتنے پیارے سے شوہر کے سامنے ایسے ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ جاؤ گی کیا؟ کچھ تو بن سور کر جاؤ نا، آخر کو ریسیپشن ہے تمہارا، اور شادی بندہ زندگی میں ایک ہی بار کرتا ہے، بار بار یہ موقع تھوڑی آتا ہے۔ مشال نے اسے اچھا خاصا لتاڑا۔ وہ روز میری یہی سر جھاڑ منہ پھاڑ شکل دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں، مطیبہ نے اسے اطلاع دی۔ تو بھائی اب تک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی تھی نا، کل تو رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ اس کمرے سے اس کمرے تک مشال کی بات پر وہ چونکی، یہ تو کہیں طے نہیں پایا تھا۔ مطیبہ فی الحال خاموش ہی رہی۔ مشال کو اتنی ذاتی بات بتانی نہیں بنتی تھی، اسی لیے اسے کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموش رہی۔ مشال کے جانے کے بعد وہ رفیہ کے سر ہوئی۔ یہ میری رخصتی والا کیا معاملہ ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر کچن میں سلاد کاٹتی رفیہ سے استفسار کیا۔ سلمان کچن میں نہیں تھا۔ رعیت اور حسن رعیت کے آفس ہی گئے ہوئے تھے۔ کیا؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ اماں، میری رخصتی کیوں ہو رہی ہے کل؟ مجھے مشال نے کہا ہے، اور ایسے ہی اس نے نہیں کہہ دیا ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے۔ مطیبہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی ہیں۔ مطیبہ، رعیت کے کچھ رشتہ دار 2-3 دن یہیں رہیں گے۔ اب ہر کسی کو تو انہوں نے یہ مسئلہ نہیں بتایا نا، اسی لیے مجبوراً تم 2-3 دن کے لیے اس کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، ان کے جاتے ہی واپس میرے پاس آ جانا۔ رفیہ کی بات پر اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ 2-3 دن؟ وہ تو چند پل اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی تھی۔ پھر رعیت کا بدلتا رویہ، کچھ کہتی کچھ کھوجتی نظریں مطیبہ کا اعتماد ہر وقت گڑبڑا دیتی تھیں۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان شروع ہونے جا رہا ہے، شاید شہاب سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل۔ دل آج کل ویسے ہی اس کی سننے سے انکاری تھا، اوپر سے یہ سب حالات۔ مطیبہ شدید بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ شام میں لڑکی آئی۔ مطیبہ نے زندگی میں پہلی بار سب سروسز لیں۔ شاید الجھن ہو رہی تھی، فیشل اور باقی سب کام کرواتے، مگر کچھ دیر بعد اپنا ہی چہرہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عجیب سی چمک چہرے کا نکھار بڑھا رہی تھی۔
رات میں رعید کی خود پر پڑنے والی نظریں مطیبہ کو مضطرب کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود کلاس ڈفرنس کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ دوسری رفیہ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رعید کی آنکھوں سے لپکنے والے جسموں کو کیسے روکے۔ اسے رعید سے اتنی نان پریکٹیکل اپروچ کی توقع نہیں تھی۔ وہ بڈھا ابھی تک وہاں پہنچا کہ نہیں؟ شہاب نے زبیر سے پوچھا۔ جب سے فائق کو اس کے گھر چھوڑا تھا، شہاب نے زبیر کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ وہ ہر وقت اس کی نگرانی کرے، اور جیسے ہی وہ رعید کے آفس جائے وہ اسے اطلاع دے۔ آقا جی، آج اس کی سرنجیں ختم ہو جائیں گی کہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج وہ لازماً اس کے آفس پہنچے گا۔ اسے گھر کے باہر چھوڑتے زبیر نے اتنی ہی سرنجیں اس کے ہاتھ میں تھمائی تھیں جو وہ مشکل 1.5 دن نکالیں، اور پھر دوسرے ہی دن وہ رعید کے آفس میں پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آج وہ اس کے آفس نہ گیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شہاب نے فون بند کرتے سے دھمکی دی۔ آقا جی، فکر ہی نہ کرو، زبیر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شہاب نے بیزار آواز میں کہا۔ شہاب کو امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنا لٹک جائے گا۔ وہ جلد ہی اب اسے ختم کرنے کے چکروں میں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر فائق والا کام نہ بنا تو وہ رعید کے گھر نقب لازمی لگائے گا، اس کے بغیر گزارا نہ تھا۔ وہ اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا تھا، اور رعید نے اس سے دشمنی مول لے ہی لی تھی۔ اگلے دن رئیس نے آفس سے چھٹی لے رکھی تھی۔ چند مہمان صبح سے ہی آ گئے تھے۔ یہ سب رعید کے ننیالی تھے جو دبئی سے آئے تھے۔ سب کو فون ہی پر اطلاع دی گئی تھی، اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ حسن نے رشتہ پہلے ہی کر دیا تھا، اور انہیں اپنے آفس کے کسی کام کے لیے ارجنٹ 6 ماہ کے لیے امریکہ جانا تھا۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ رعید کی شادی کا معاملہ ان کے امریکہ جانے سے پہلے نمٹا دیا جائے، اسی لیے یہ سب اتنا ارجنٹ ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ حسن ایک امریکن NGO میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے تھے، لہٰذا وہ بے حد مصروف رہتے تھے۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا، بلکہ سب خوشی خوشی شریک ہونے پہنچ گئے۔ مشال اور منزہ بھی صبح سے رعید کی طرف آ چکی تھیں، مہمانوں کو ریسیو اور سرو ہی کر رہی تھیں۔ مطیبہ بس ایک بار کمرے سے باہر آئی، سب سے سلام دعا کر کے وہ پھر سے اندر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اسے ان سب حالات سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ دوپہر کا وقت بھی آ گیا۔ بیوٹیشن اسے سجانے سنوارنے کو بھی پہنچ چکی تھی۔ باہر سے بھی شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مطیبہ نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خاموش بیٹھی سامنے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس اور بیوٹیشن کے ماہرانہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن اس لمحے بالکل خالی تھا، ہر سوچ سے خالی۔ اس لمحے وہ ڈل گولڈن اور مہندی رنگ کے شرارے میں اور لانگ شرٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ اور دوپٹے کے کناروں پر پنک اور ریڈ کلر کا بارڈر تھا، اور انہی رنگوں کا کام شرٹ اور شرارے پر ہوا تھا، گولڈن رنگ کے ہمراہ۔ زیور کے نام پر چھوٹا سا سیٹ تھا، پنکھڑی نیکلس اور پنکھڑی ہی کی شکل میں جھمکے تھے۔ چھوٹا سا ٹیکا اور خوبصورت سا جھومر لگائے وہ کوئی اور ہی مطیبہ لگ رہی تھی۔ اس کی اپنی نظر خود پر سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ یکدم آئینے میں 2 گہری ہیزل آنکھیں ابھریں۔ مطیبہ کی پیشانی ارق آلود ہوئی۔ ابھی تو وہ اس کے سامنے نہیں تھی تو دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی جب مشل کمرے میں آئی۔ واو! کھلے دل سے اس نے مطیبہ کی تعریف کی۔ چلو بھائی، سب تمہیں دیکھنے کو بے چین ہیں، تمہارے دولہا سمیت۔ آج تو تمہیں بھابھی کہہ سکتی ہوں۔ مشال مسلسل شرارتی لہجہ اپنائے سے تنگ کرنے میں مصروف تھی۔ مطیبہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ منزہ بھی اندر آ چکی تھی۔ دونوں کی ہمراہی میں مطیبہ باہر لاؤنج میں آئی، جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آنکھیں جھکائے بھی وہ بے حد نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، جن میں سب سے نمایاں رعید کی نظریں تھیں۔ کچن کے دروازے کے قریب کھڑا اپنے کسی کزن سے باتوں میں مصروف تھا۔ جب سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلتے مطیبہ کو منزہ اور مشال کے ہمراہ باہر آتے دیکھا۔ ساکت نظریں، درہم برہم سانسیں اس حسن کے پیکر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس لمحے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کاش ایک بار رعید کی نظروں میں دیکھ لیتی تو شاید اس کی محبت کو احسان نہ سمجھتی۔ حسن اور رفیہ نے باری باری آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ مشال اور منزہ نے اسے لاؤنج میں موجود ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ بھائی صاحب، اب آپ تشریف رکھیں گے تاکہ ہم کچھ تصاویر لے سکیں؟ آف وائٹ شلوار قمیص پر بلیک واسکٹ پہنے رعید کو مشال نے مخاطب کیا۔
ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس کچن کی سلیب پر رکھ کر واسکٹ کو ہاتھوں سے صحیح کرتا مسکراہٹ دبائے مطیبہ کے ساتھ براشمان ہوا۔ مطیبہ سمٹ سی گئی۔ کسی اور نے یہ بات محسوس کی ہو یا نہیں، مگر رعید کی تیز حسیات نے یہ بات مخفی نہ رہ سکی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آخر تم نے انوکھے طرز پر شادی کر کے ہم سب کو خاموش کروا دیا۔ طلحہ جو کہ مشال کا بھائی تھا، رعید کو تانا دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، الفاظ سے پھرنے والا بندہ نہیں ہوں، رعید نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مطیبہ کو لگا یہ بات اس نے خاص مطیبہ کو سنائی ہے۔ جی جی مان گئے سرکار، اب تیرے ہنی مون والے ایڈونچر کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ مطیبہ کے کان طلحہ کی بات پر کھڑے ہوئے۔ رعید کہکہا لگا کر رہ گیا، وہ بھی پورا ہوگا۔ ڈونٹ وری، رعید نے سر اس بات میں ہلاتے مسکراہٹ روک کر بامشکل کہا۔ بھابھی کو بتا چکے ہو اپنے ارادے یا میں خود ہی سرجیکل سٹرائک کر دوں؟ لگتا تھا طلحہ سے اس کی کافی بنتی تھی، تبھی وہ مسلسل اسے فوکس میں رکھے ہوئے تھا۔ نہیں جناب، ابھی تمہاری بھابھی نے موقع ہی نہیں دیا۔ رعید نے ایک نظر اپنے ساتھ خاموش بیٹھی مطیبہ پر ڈالی، جس کی خاموشی اس لمحے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ تو سنیں بھابھی، آپ کے شوہر نامدار کا ارادہ ہنی مون کے نام پر لوکل بسوں پر خجل ہو کر ناردرن ایریاز جانے کا ہے۔ وہاں یہ کسی جنگل میں کیمپ لگائے گا اور چند دن وہیں رہے گا، جنگلی جانوروں کے بیچ۔ کیا آپ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ طلحہ کی جگہ اب اس کے ماموں کے بیٹے ذیشان نے رعید کا متوقع ارادہ بتایا۔ مطیبہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، جو بڑے اشتیاق سے مطیبہ کے تاثرات دیکھنے کو بے چین تھے۔ نہیں، مطیبہ نے یک لفظی جواب دے کر انہیں کہکہے لگانے پر مجبور کر دیا۔ چل بیٹا، تو انسانوں والے ہنی مون پر ہی جانا۔ طلحہ کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مطیبہ کو ان کی اس ہنسی مذاق سے چڑ ہو رہی تھی۔ رعید کی نظروں سے اس کی کوفت چھپی نہیں رہ سکی۔ ہیلو آقا جی، کیف نے معمول سے ہٹ کر رعید کے گھر چہل پہل دیکھی تو ٹھٹک گیا۔ فوراً شہاب کو فون ملایا۔ ہاں بول کیف۔ شہاب کسی منسٹر سے مل کر واپس گھر کی جانب آ رہا تھا جب کیف کی کال ریسیو کی۔ بلیک شیشوں والی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مزے سے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آقا جی، آج یہاں بہت چہل پہل لگ رہی ہے۔ کیف کی بات پر اس نے اخبار تہہ کر کے سائٹ پہ رکھا۔ اب وہ پوری طرح فون کی جانب متوجہ تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شہاب کچھ چونکا۔ آقا جی، بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور تو اور ابھی ایک جرنل کی گاڑی بھی دیکھی ہے میں نے یہاں۔ کیف کی بات پر شہاب کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ رعید کی پہنچ کافی دور تک ہے، مگر فوجیوں سے بھی تعلقات ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، کوئی کارروائی کرنی بھی نہیں ہے۔ تو ایک کام کر، کل رات اگر گھر میں زیادہ لوگ نہ ہوئے تو اندر جا کر تھوڑی تانگ چھانک کر کے دیکھ کہ آخر ہے کون کون یہاں۔ یہ کمینہ تو کوئی بہت ہی اونچی چیز لگ رہا ہے۔ شہاب دانت کچکچا کر بولا۔ اور سن، اس طرح جانا کہ پکڑے نہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کس جنجال میں پھنس گیا۔ شہاب اب کی بار جھنجھلا اٹھا۔ ارے آقا جی، آج تک کبھی پکڑا گیا ہوں؟ کیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لہجہ کوف زدہ تھا اور فون بند ہو چکا تھا۔ کھانا کھا کر سب مہمان باری باری رخصت ہونا شروع ہوئے، سوائے ان چند مہمانوں کے جو دبئی سے آئے ہوئے تھے۔ مشال اور منزہ نے مطیبہ کو رعید کے روم میں پہنچایا۔ تازہ گلاب کی پتیوں سے سجا کمرہ، بیڈ کے چاروں اطراف نیٹ کے پردے کے اوپر پتیوں کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ڈریسنگ، رائٹنگ ٹیبل اور بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر جا بجا الیکٹرک کینڈلز سجی ہوئی تھیں۔ مطیبہ نے ایک گہرا سانس کھینچا۔ منزہ اور مشال اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا کر چلی گئیں۔ مطیبہ نے بے دلی سے یہ سب دیکھا۔ اسے سانس لینا بھی دشوار ہونے لگا۔ اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھے بن بیگز کے بنے صوفے پر جا بیٹھی۔ یہاں نا اس میں کافی زیادہ غلطیاں ہیں ٹائپنگ میں، تو اکثر دفعہ مجھے پھر نا حقلانا پڑتا ہے، تو وہ بہت زیادہ معذرت اس کے لیے۔ اب تک تو سب ڈرامہ بہت خوش اسلوبی سے پلے کر لیا تھا، مگر کمرے کے اندر آ کر رعید کی سیج سجانے والا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ کیوں خواہ میں یہ سب کرتی؟ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔
صبح میں ہی مشال اس کے وہ چند کپڑے جو اب تک اس نے خریدے تھے رعید کی الماری میں سیٹ کر گئی تھی۔ مطیبہ الماری کی طرف بڑھی، الماری کھولی، سامنے ہی رعید کے کپڑے ٹنگے تھے۔ کریٹ کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ رعید سے اکثر اسی پرفیوم کی خوشبو آتی تھی۔ مطیبہ نے سر جھٹک کر اپنے کپڑے پکڑے، الماری بند کر کے وہ جیولری اتارنے کے لیے ابھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ رعید دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ کانوں سے زیور اتارتے ہاتھ کانپے۔ رعید نے دروازہ بند کرتے ایک نظر مطیبہ کے سجے سنورے مگر کسی قدر بیگانے روپ پر ڈالی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ابھی وہ واسکٹ اتارنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آتی مطیبہ کی آواز پر ٹھٹک کر ہاتھ رکے۔ آئی ایم سوری کہ میری وجہ سے آپ کو ان سب حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری میں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن آپ کو مجھے اپنے کمرے میں برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا ہم اس کا کوئی اور حل نہیں نکال سکتے؟ مطیبہ کا شرمندہ لہجہ رعید کو اس کی جانب مڑنے پر مجبور کر گیا۔ آپ ہمیشہ متبادل راستے ہی کیوں تلاش کرتی ہیں؟ جو ہو رہا ہے اسے ویسے ہی قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ رعید کے سوالوں پر اس نے چونک کر اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا۔ اس لیے کہ میں حقیقت پسند ہوں اور سراب کے پیچھے نہیں بھاگتی، چونکہ میں جانتی ہوں کہ سراب کے پیچھے بھاگنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور میں یہ بے وقوفی کبھی نہیں کرنا چاہتی۔ مضبوط لہجے میں وہ بولتی، بناؤ سنگھار کے بھی سیدھا رعید کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ مطیبہ کے اسی اعتماد کا تو دیوانہ تھا۔ محبت کبھی بھی سراب نہیں ہوتی۔ رعید کی بات پر اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ وہ واسکٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا، جس کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ میرے نزدیک محبت صرف ایک کشش ہے، مطیبہ نے اپنا خیال ظاہر کیا، اور میرے نزدیک یہی سب کچھ ہے۔ ہاں، کشش تو یہ واقعی ہے، اور اسی لیے آج آپ مجھے بہت زیادہ پرکشش لگ رہی ہیں۔ رعید کے اتنے واضح اظہار پر مطیبہ ششدر رہ گئی۔ میک اپ کا کمال ہے۔ مطیبہ کے صاف کو انداز پر وہ کہکہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ نیچرل بیوٹی ہے، مزے سے اپنے خوبصورت لگنے کو میک اپ کا کمال کہہ رہی ہے۔ رعید نے اس کی بات کو خوب انجوائے کیا۔ پلیز، میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ مجھ جیسی ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی تو کبھی آپ کی چوائس نہیں ہو سکتی، تو پھر میں کیوں خواہ خود کو دھوکے میں رکھوں؟ مطیبہ نے آخر کار دل کڑا کر کے وہ سب کہہ دیا جو اب تک رعید کے لہجے میں محسوس کر رہی تھی۔ رعید کے بدلتے انداز اسے بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ وہ ان سب پر بند باندھنا چاہتی تھی، اور اس سب کے لیے اب اسے کھل کر بات کرنی تھی۔ افسوس، لوگوں کو جاننے کا دعویٰ آپ کا میرے بارے میں تو غلط ثابت ہوا ہے۔ رعید نے اپنی گہری ہیزل آنکھوں میں اس کے خوبصورت چہرے کو جکڑا۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر رعید کو دیکھا، سوالیہ نظروں سے رعید کو بے چین کیا۔ میرے لیے ظاہری خوبصورتی کبھی کوئی معنی نہیں رکھتی، میرے لیے تو اندر کی خوبصورتی کشش رکھتی ہے، اور افسوس آپ اپنی اندر کی خوبصورتی کو مجھ سے چھپانے میں ناکام ہوئیں۔ مجھے تو اس اندر کی مطیبہ سے محبت ہے جو صاف اور کھری ہے، جس کے چہرے پر خوبصورت لہجے کا ماسک نہیں چڑھا، جو اندر باہر سے بالکل شفاف آئینے کی طرح دکھتی ہے۔ رعید کے اتنے واضح اظہار نے مطیبہ کو گنگ کر دیا۔ کیسا شخص تھا وہ جس نے نہ اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی، نہ ہونٹوں پر مر مٹنے کے دعوے کیے تھے، جس کے نزدیک نہ اس کے گال کوئی معنی رکھتے تھے، نہ گھریری زلفوں کی تعریف میں اس نے دنیا جہان کے کلابے میں لائے تھے۔ وہ تو اس کے باطن پر فدا ہوا تھا، وہ تو اس کے اندر تک جھانک چکا تھا، وہ اس کی سچائی کا معترف تھا۔ مطیبہ ششتر اسے 2 قدم اور بڑھتے دیکھ رہی تھی، جو اس کے قریب آتے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ سر؟ مطیبہ کچھ کہنے والی تھی کہ اس کے سر کہنے پر رعید گھمبیر آواز میں سے ٹوک گیا۔ مگر میری زندگی کی کسی بھی پلاننگ میں محبت کہیں نہیں ہے۔ مطیبہ اس کے ہاتھ تھامنے پر چونکی، اس کی بولتی نظروں سے نظر چراتے سر جھکا گئی۔ رعید اپنی محبت کے سامنے اس کا یہ بے بس انداز دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ محبت تو پلاننگ سے ہوتی ہی نہیں، اور جو محبت پلاننگ سے ہو وہ تو صرف سودا ہوتا ہے، خواہشوں کا سودا، ہوس کا سودا، اور جیسے یہ خواہشیں پوری ہوتی ہیں محبت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ رعید اس کی جانب تھوڑا سا جھکا، اس کا ایک ایک لفظ مطیبہ کے دل میں اتر رہا تھا۔
میری محبت آپ کو کبھی مجبور نہیں کرے گی، مگر آپ کی بے اتنائی کے باوجود میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتا، نہ آپ روک سکتی ہو۔ رعید کا ہر دھرم لہجہ مطیبہ کو ساکت کر گیا۔ میں اب بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں جو آپ سے نکاح کے وقت کیے تھے۔ اس نکاح کو رشتے میں نہیں بدلنا چاہوں گی۔ اگر آپ کبھی اس نکاح کو اگر آپ رشتے میں نہیں بدلنا چاہو گی تو میں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ رعید نے اسے پھر یقین دلایا اپنے الفاظ کا۔ محبت کی یہ واردات تو مجھ پر ہوئی ہے، آپ کو اس کی سزا کبھی نہیں دوں گا۔ محبت سے چور لہجہ مطیبہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ عقیدت کے پھول اس کی پیشانی پر سجاتے رعید نے اس کے ہاتھ چھوڑے، خاموشی سے مڑ کر الماری کی جانب بڑھا، پھر کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ واردات تو مطیبہ کے دل پر بھی ہوئی تھی اور وہ سزا جھیل رہی تھی، مگر رعید کے احسان کو محبت کے روپ میں کیسے بدل دیتی؟ رعید کے باہر آتے ہی وہ خاموشی سے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو تمام لائٹس بند تھیں، صرف الیکٹرک موم بتیاں پورے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے آگے بڑھی۔ رعید بیڈ کے ایک کنارے پر کروٹ لیے لیٹا تھا، باقی کا پورا بیڈ خالی تھا۔ مطیبہ کچھ سوچ کر سامنے رکھے یہ کچھ لکھا ہے، بیزنگ بیگ کے بنے صوفے پر جا بیٹھی۔ رعید اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ مطیبہ، اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتا، مطیبہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھی، پلیز، مجھے پہلے ہی بہت ندامت ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے آپ کا آرام بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ مطیبہ نے اس کی بات کاٹی۔ ابھی تک تو آپ اتنا ہی جان چکی ہیں گی اب تک تو آپ مجھے اتنا جان چکی ہوں گی کہ میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا شخص نہیں۔ آپ 2-3 دن میرے کمرے میں میری مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کرتا۔ رعید کی بات پر وہ اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ آرام سے بنا کسی خوف کے یہاں آ کر لیٹ جائیں پلیز۔ رعید کے انداز پر وہ ہاتھ مروڑنے لگی۔ ویسے بھی آپ جتنی بااعتماد ہیں، مجھ بیچارے کو تو کسی خاطر میں ہی نہیں لائیں گی، تو پھر مجھ سے خوف کیسا؟ رعید نے ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے اس کا جائزہ لیا۔ لیمن کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں وہ پہلی بار اس کے دوپٹے کو کندھوں پر دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ دوپٹہ سر پر اور جسم پر لپیٹ کے رکھتی تھی، چادر کے انداز میں۔ مرد کبھی بیچارہ نہیں ہوتا۔ مطیبہ اس پر چوٹ کرتی خاموشی سے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ بیٹھے بیٹھے سوتی ہیں؟ رعید اسے بیٹھتے دیکھ کر مصنوعی حیرت سے بولا۔ نہیں، لیٹ بھی جاتی ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا رخ دوسری جانب کریں۔ مطیبہ نے اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ مسلسل اسے گھور رہا ہے۔ میں آپ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں کہ کہیں میرے منہ دوسری جانب کرتے ہی آپ پھر سے نہ بھاگ کھڑی ہوں۔ رعید اس کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی؟ اسی کمرے میں رہوں گی، مطیبہ نے جان بوجھ کر بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ہا ہا ہا، ابھی تو 2-3 دن بقول آپ کے آپ مجھ پر مسلط رہیں گی۔ رعید نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ جی بالکل، مطیبہ نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے پھر جواب دیا۔ اوکے دین گڈ نائٹ۔ رعید اس کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب کی بار شرافت سے کروٹ دوسری جانب بدل کر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی مطیبہ بھی چپ چاپ کروٹ دوسری جانب کیے لیٹ گئی۔ عجیب و غریب حلیے والا شخص رعید کے آفس کے اندر آنے لگا کہ گیٹ پر موجود شمس نے اسے روکا۔ او بھائی، کہاں؟ اس نے حیران ہو کر اسے روکا۔ مٹی سے اٹی شلوار قمیض اور ٹوٹی جوتی پہنے کھچڑی نما بالوں والا وہ شخص شمس کو کوئی نشئی معلوم ہوا۔ بڑی ہوئی شیو اور لڑکھڑاتے قدموں والا فائق رعید سے آفس ملنے گیا تھا تاکہ مطیبہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ تمہارے صاحب سے ملنا ہے؟ لڑکھڑاتی آواز میں وہ بامشکل اپنی بات مکمل کر سکا۔ تمہارا میرے باس سے کیا کام؟ شمس خفگی بھرے انداز میں بولا۔ میری بیٹی یہاں کام کرتی تھی، کتنے دنوں سے وہ آفس سے گھر نہیں پہنچی، میں یہی پوچھنے آیا ہوں، کہاں ہے میری بیٹی؟ غصے میں بولتے وہ ہانپنے لگا۔ لال انگارہ آنکھوں سے شمس کو گھور رہا تھا۔ شمس اس کی بات پر یکدم چونکا، ذہن میں ایک ہی نام گونجا، مطیبہ کا باپ۔ کون سی بیٹی؟ اپنے شک کو یقین کا روپ دینے کے لیے اس نے سوال کیا۔ مطیبہ۔ اس کے جواب نے شمس کے شک کو یقین کی رونق بخشی۔ صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہے، جب آئیں گے تب تم آنا۔ شمس کی بات پر وہ مایوس سا ہوا۔
تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کچھ خیال آنے پر شمس کو جھٹلانے لگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، سچ کہہ رہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو اس سے پوچھ لو۔ شمس اندر سے نکلتے ایک ملازم کو آواز دے کر قریب بلانے لگا۔ ادھر آؤ۔ اس کے قریب آتے ہی شمس نے اس کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ اس کو بتاؤ کہ رئیس سر آفس میں ہیں یا نہیں؟ سر تو 2 دن کی چھٹی پر ہیں۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ یقین کرو 2 دن بعد آؤ گے تو میں تمہیں خود سر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ شمس نے اسے یقین دلایا۔ فائق کچھ سوچ کر خاموشی سے پلٹ گیا، پھر واپس آیا۔ سنو، کچھ پیسے ہوں گے تمہارے پاس؟ نشے نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ مطیبہ کی وجہ سے اسے فائق کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے دینے پڑے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا نشہ اسے مزید بے غیرت بنانے پر تلا ہوا ہے۔ بیٹی بیچ کر تو وہ پہلے سے ہی بے غیرتی کا ثبوت دے چکا تھا۔ ایک بے غیرتی اور سہی۔ کچھ پیسے نکال کر اس نے فائق کے ہاتھ میں تھمائے۔ عجیب سی خوشی کی چمک اس کی آنکھوں میں ابھری۔ شکریہ۔ خوشی خوشی وہ پیسے لیے چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی جو سب سے پہلا احساس مطیبہ کو آیا وہ اس فاصلے کا تھا جو رعیت اور مطیبہ میں رات سونے سے پہلے تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو اتنے ہی فاصلے پر مگر منہ کے بل لیٹا رعیت الٹا لیٹے رعیت کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آہستہ سے اٹھی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گئی۔ گردن موڑ کر رعیت کے سوئے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا جو مطیبہ ہی کی جانب تھا۔ اتنے وجیح شریک سفر کی خواہش کوئی بھی لڑکی کر سکتی تھی، مگر مطیبہ خواہش بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساری زندگی اس احساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے احسان کے بدلے قبول کیا ہے، چاہے وہ اب محبت کا دعوے دار تھا۔ مگر محبت سے پہلے جو ایک جذبہ ان کے درمیان پروان چڑھا تھا وہ احسان کا تھا، اور مطیبہ تو ایسی خودداری کی ماری لڑکی تھی کہ وہی احسان کسی صورت لینے کی روادار نہیں تھی۔ اب لب بھینچ کر خاموشی سے اٹھی کہ دوپٹے کا کونا کھینچا جو اس کے اٹھتے ساتھ ہی کندھے پر اوڑھا تھا، سانس سینے میں اٹکا۔ رخ موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ نیند میں غافل رعیت کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ وہ شاید مطیبہ کو خود کو تکتی نظروں یا پھر اس کے اٹھنے کی آہٹ کی وجہ سے اپنی پوزیشن بدل رہا تھا کہ مطیبہ کا دوپٹہ اس کے ہاتھ کے نیچے آ گیا جو اس کے تکیے کے گرد لپٹا تھا۔ مطیبہ نے رکی سانس بحال کی، آہستگی سے دوپٹہ کھینچنا چاہا، مگر دوپٹے کی سرسراہٹ اپنے ہاتھ کے نیچے محسوس کر کے رعیت نے یکدم آنکھیں کھول کر نیند میں ڈوبی استفہامیہ نظریں مطیبہ کے چہرے پر جمائیں، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کیا ہوا۔ مطیبہ اس کے حرکت میں آتے ہی دوپٹہ پوری طرح کھینچ بھی نہ پائی تھی کہ وہیں رک گئی۔ میرا دوپٹہ۔ مطیبہ کو یہ تمام سچویشن نہایت جھنجھلاہٹ اور خفت سے دوچار کر رہی تھی۔ رعیت نے آنکھیں پوری کھول کر اس کی جانب دیکھا، اپنے ہاتھ کے نیچے دبا اس کا دوپٹہ دیکھ کر ہولے سے مسکرایا، پھر چھوڑ کر شرارت سے اس کی جانب دیکھا۔ تو نہیں پاس تو کیا ہوا، تیری خوشبو میں لپٹا دوپٹہ ہی سہی۔ رعیت کے شعر پڑھنے پر مطیبہ کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ تیزی سے رعیت کی جانب دیکھے بنا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی۔ واش روم کی کنڈی چڑھاتے سامنے نظر آتے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی دیوار میں نصب شیشے کے قریب آئی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ مجھ میں ایسا کیا ہے جو تمہیں یہ سب کہنے پر مجبور کرتا ہے؟ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کی بجائے اپنے آنکھوں میں موجود رعیت کے عکس سے ہم کلام ہوئی۔ کوئی جواب نہ پا کر سر جھٹکا، سر بیسن کی جانب جھکا کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ جس لمحے باہر آئی رعیت بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل پر کچھ دیکھنے یا پڑھنے میں مصروف تھا۔ مطیبہ کو اندر آتے دیکھ کر ایک نظر بھر اس کی جانب دیکھا۔ مطیبہ اسے نظر انداز کیے ڈریسنگ کے پاس کھڑی ہو کر بال سلجھانے لگی۔ کمر تک آتے اس کے لمبے گھنے سیاہ بال دیکھ کر رعیت اپنی جگہ سے اٹھا۔ مطیبہ کی تمام حسیات اسی کی جانب متوجہ تھیں۔ اس کی نظروں کا ارتکاز وہ نوٹ کر چکی تھی۔ الجھن سوا نیزے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ آہستہ روی سے چلتا اس کے قریب سے قریب تر آیا۔ مطیبہ دم سادھے اس کا قریب آنا نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے رکتے اس نے ہاتھ بڑھا کر مطیبہ کے بالوں کو چھوا۔ مطیبہ نے ششدر نگاہوں سے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ رعیت نے اس کے بالوں میں سے ایک موتی چن کر مطیبہ کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ اس نے گہری اور مطمئن سانس فضا کے سپرد کی۔
یہ سیپ کا موتی آپ کے بالوں میں کیا کر رہا ہے؟ شرارت سے آئینے میں سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر بولا۔ رات میں اس پالر والی نے میرے بالوں میں ڈھیر سارے لگا کر کوئی عجیب سا ہیئر سٹائل بنایا تھا۔ جتنے ہو سکے تھے رات تو میں نے نکال لیے تھے، یہ رہ گیا ہوگا۔ مطیبہ نے بالوں کو کیشر میں مکید کرتے تیزی سے جواب دیا۔ جان میں جان آئی جو لمحہ پہلے رعید کھینچ رہا تھا۔ اوہ، میں سمجھا آپ کے بالوں میں خزانے ہیں، تبھی یہ سیپ کا موتی بھی مل گیا۔ رعید نے مصنوعی انداز میں اپنی عقل پر ماتم کیا۔ کیوں؟ میرے بال ہیں کہ قومی خزانہ؟ مطیبہ اس کے مذاق پر منہ بنا کر رہ گئی۔ ویسے میرے یہاں کھڑے ہوتے آپ کے چہرے پر 12 کیوں بجنے لگتے ہیں؟ رعید اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے نارمل جان کر یہ سب کہہ گیا۔ اسی لیے کہ گھڑی بھی 12 بجا چکی ہے۔ مطیبہ نے گھڑی کی جانب دیکھ کر اسے احساس دلایا کہ وہ دونوں اٹھنے میں بے حد لیٹ ہو چکے ہیں۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مطیبہ نے اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے جو کہا، اس بات کا مفہوم سوچ کر اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ جبکہ واش روم کی جانب جاتا رعید حیرت آنکھوں میں سموئے مڑا۔ واقعی؟ مطیبہ اسے جواب دینے کی بجائے بیڈ کی جانب آئی۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے کمال مہارت سے رعید کو ایسے نظر انداز کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ رعید مطیبہ کی اس حرکت پر نفی میں سر ہلاتا واش روم میں جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر مطیبہ نے اپنی جلد بازی پر ماتم کیا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔